بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے تہذیب نفس سیر و سلوک امام خمینی کی نگاہ سے نگاہ میں۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 41 پڑھیں گے۔ ایاک نستعین پر ایاک نعبد کی تقدیم کی وجہ۔ جان لو کہ ایاک نعبد کو و ایاک نستعین پر مقدم رکھا گیا ہے، حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ عبادت کے بارے میں استعانت کو خود عبادت پر مقدم رکھا جائے۔ اس تقدیم کی وجہ یہ بتائی ہے کہ آیت میں عبادت کو استعانت پر مقدم رکھا گیا ہے، نہ کہ اعانت پر، کیونکہ کبھی استعانت کے بغیر بھی اعانت ہو جاتی ہے۔ علاوہ ازیں چونکہ یہ دونوں باہم مرتبط ہیں، اس لیے تقدیم یا تاخیر سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے، تو نے میرا حق دے کر مجھ پر احسان کیا، یا تو نے مجھ پر احسان کرتے ہوئے مجھے میرا حق دے دیا۔ اسی کے علاوہ استعانت آنے والی عبارت سے مربوط ہے، نہ کہ واقع شدہ عبادت سے۔ مذکورہ وجوہات کی کمزوری ارباب ذوق سے پوشیدہ نہیں ہے۔ شاید اس تقدیم کی وجہ یہ ہو کہ استعانت کا اللہ کے ساتھ مختص ہونا عبادت کے اللہ کے ساتھ مختص ہونے کے مقابلے میں سلوک اللہ کے زاویے سے متاخر ہے۔ چنانچہ واضح ہے کہ بہت سے عبادت گزار جو عبادت میں ملحد ہیں اور عبادت کو اللہ سے مخصوص سمجھتے ہیں، وہ استعانت کے معاملے میں مشرک ہیں، یعنی استعانت کو ذات حق تک محدود نہیں رکھتے۔ جیسا کہ ہم نے ایک مفسر کا قول نقل کیا کہ حصر استعانت یعنی استعانت کو خدا کے ساتھ مخصوص رکھنا حقیقی نہیں ہے۔ پس حصر عبادت یعنی عبادت کو خدا کے ساتھ مخصوص رکھنا عرف عام میں موحدین کے ابتدائی درجات میں شامل ہے، جبکہ حصر استعانت غیر اللہ کو بطور مطلق ترک کرنے سے عبارت ہے۔ یہ بات بھی پوشیدہ نہ رہے کہ استعانت سے مراد صرف عبادت میں استعانت نہیں بلکہ تمام امور میں استعانت ہے، جو اسباب اور کثرتوں کو خیر بات کہنے اور مکمل طور پر اللہ کی طرف رخ کرنے کے بعد وجود پذیر ہوتا ہے۔ بعبارت دیگر حصر عبادت حق طلبی اور حق خواہی نیز غیر اللہ کے طلب سے اجتناب کا نام ہے، جبکہ حصر استعانت حق نگری اور حق بینی ہے، نیز غیر اللہ کی رویت کو ترک کرنے کا نام ہے، اور غیر کی رویت کو ترک کرنا عارفین اور صالحین کے مقامات و صالحین کے مقامات و منازل میں طلب غیر کے مقابلے میں مؤخر ہے۔ کائنات کے امور میں تصرف کا اختیار اللہ سے مخصوص، چنانچہ اس کے آداب میں سے ایک توکل ہے، جو خود بھی ایمان کا ایک شعبہ اور ایمان کے لطیف اور حقیقی انوار کا ایک حصہ ہے۔ توکل اپنے امور کو حق کی سپرد کرنے کا نام ہے، جو توحید فعلی پر دل کے ایمان کا ثمرہ ہے۔ اس کی تفصیل ان اوراق کے دائرے سے خارج ہے۔ جب بندہ سالک حق تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اپنا ملجا و ماوا نہیں پاتا اور جملہ امور میں تصرف کا اختیار صرف اللہ سے مخصوص پاتا ہے، تو صرف اللہ کے حضور پناہ لینے، سب سے کٹ کر صرف اسی سے لو لگانے اور صرف اسی پر توکل کرنے کا جذبہ اس کے دل میں موجزن ہوتا ہے اور اس کا استعاذہ حقیقت کا روپ دھار لیتا ہے۔ پس جب وہ حقیقتاً اور سچ مچ ربوبیت اور الوہیت کے مضبوط قلعے میں پناہ لیتا ہے، تو یقیناً اللہ اپنے بے کرم فضل اور لطف و کرم کے سائے میں اسے پناہ دیتا ہے۔ بندوں پر بھروسہ کرنے میں شرک۔ دوسری چیز مخلوقات پر اعتماد کی بیماری سے باطن کو پاک کرنا ہے۔ مخلوقات پر اعتماد شرک خفی ہے، بلکہ اہل عرفان کے نزدیک شرک جلی محسوب ہوتا ہے۔ اس کی تطہیر حق جل جلالہ کی توحید فعلی سے حاصل ہوتی ہے، جو قلبی تطہیر کی جملہ صورتوں کا سرچشمہ ہے۔ توکل کے اسباب اور اس کی ضرورت۔ موجودات کے اندر خدا کا محتاج ہونے کا فطری جذبہ موجود۔ جان لو کہ تمام انسانوں کی فطرت میں قدرت ازلی کے قلم سے رقم شدہ لطائف و حقائق، نیز فطرت مخمورہ کے ثمرات میں سے ایک احتیاج و فقر کی خاصیت ہے۔ وہ اس طرح کے تمام بنی نوع انسان بغیر کسی استثناء کے، کسی قسم کے اختلاف رائے کے بغیر اپنی ماہیت، اپنے ذاتی وجود اور اس وجود المطلوب کے
اور اس وجود مطلوب کمالات کے لحاظ سے اپنے آپ کو محتاج پاتے ہیں۔ خاص کر ان کا ایک لامتناہی سلسلہ وجود میں لایا جائے تب بھی اس لامتناہی سلسلے کی تمام کڑیاں ایک زبان ہو کر اپنے احتیاج و فقر کا اعلان و اظہار کریں گی، بلکہ احتیاج کا یہ اصول کائنات اور عالم امکان کے تمام موجودات میں جاری و ساری ہے۔ پس اگر حیوانات، نباتات، جمادات، معارف اور عناصر کے لامتناہی سلسلے قائم ہو جائیں اور کوئی ان سے سوال کرے کہ کیا تم اپنے وجود اور اس وجود کے کمالات و آثار کے معاملے میں بے نیاز ہو یا نہیں، تو وہ سب اپنے ذاتی و فطری زبان حال سے یوں جواب دیں گے: ہم سب کسی کے محتاج، مفتقر اور مرہون منت ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص موجودات کی ان لامتناہی سلسلوں سے ایک جامع و مانع سوال کے طور پر یوں پوچھے: اے خوش بختوں کے لامتناہی سلسلے، اے بدبختوں کے لامتناہی سلسلے، اے حیوانات کے لامتناہی سلسلے، اے نباتات و معاون و عناصر و جنات و ملائکہ وغیرہ وغیرہ کے لامتناہی سلسلے، بتاؤ کہ تم سب کس وجود کے محتاج ہو؟ اس کے جواب میں یہ تمام سلسلے اپنی فطری زبان حال سے بیک زبان کہیں گے: ہم اسی ذات کے محتاج ہیں جو ہماری طرح محتاج اور مفتقر نہ ہو۔ ہم اس ذات کے مرہون منت ہیں جو خود ہم ممکنات کی طرح کسی اور کا مرہون منت نہ ہو، بلکہ وہ اپنے تئیں بے نیاز، کامل اور آزاد ہو۔ جو کوئی اپنے تئیں کچھ نہ رکھتا ہو اور اپنی ذات و صفات اور افعال میں کسی اور کا محتاج ہوا اور بے نیاز نہ ہو، نیز وجود کے تمام زاویوں سے محتاج و فقیر ہو، وہ نہ ہماری احتیاج دور کر سکے گا اور نہ ہی ہماری ضرورتوں کو پورا کر سکے گا۔ وہ سب اپنی خداداد اور فطری ذاتی زبان حال سے یہ شعر پڑھیں گے: توکل عقل کے لشکروں میں۔ اگر ہم ذرا اس فطرت کی تفصیل میں جائیں تو تمام اسماء و صفات جو دار وجود میں موجود ہیں اور کمالات مطلقہ میں سے ہیں، غنی مطلق کی ذات مقدس کے لیے ثابت ہو جائیں گے۔ پھر اس فطرت کے تقاضے یعنی خوف و رجا، توکل و تسلیم اور اللہ پر بھروسہ وغیرہ ظاہر ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ اپنے نقائص و احتیاج کی برطرفی کے لیے کسی ناقص کی کامل مطلق ہستی کی طرف توجہ اور رجوع کرنا ایک فطری اور جبلی امر ہے۔ نیز یہ کہ توکل کا تعلق عقل کے لشکروں سے اور یہ فطرت مخمورہ کے لوازم میں سے ایک ہے۔ موجودات کا خود مختار نہ ہونا۔ کوئی چیز خود مختار اور آزاد نہیں ہے، بلکہ سارے موجودات ذات حق علی الاطلاق کے حضور 100% احتیاج، فقر، وابستگی اور ضرورت مندی سے عبارت ہیں۔ جملہ موجودات امر حق کے آگے مسخر اور احکام الہی کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ آیات قرآنیہ میں اس حقیقت کی طرف بہت سے اشارات موجود ہیں۔ فرمان الہی ہے: اور جب تو تیر پھینک رہا تھا تو نے تیر نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ سورہ انفال آیت نمبر 17۔ یہ نفی و اثبات اشارہ ہے الامر بین الامرین کے قانون کی طرف۔ تو نے تیر پھینکا لیکن تو نے اپنی خود مختار حیثیت سے تیر نہیں پھینکا، بلکہ تیرے آئینے میں قدرت الہی کے ظہور، یعنی تیرے عالم ملک و ملکوت میں اللہ کی طاقت کے نفوذ کی بدولت تیر پھینکنے کا عمل انجام پذیر ہوا۔ پس تو تیر پھینکنے والا ہے، لیکن در حقیقت حق تعالیٰ تیر پھینکنے والا ہے۔ یہی حال سورہ کہف آیت نمبر 79 تا 82 کی آیات شریفہ کا ہے، جو حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کے واقعے کو بیان کرتی ہیں۔ چنانچہ حضرت خضر اپنے اقدامات کے اسرار کو بیان کرتے ہوئے ایک جگہ نقص و عیب پر مبنی امر کو اپنی طرف نسبت دیتے ہیں، جبکہ ایک جگہ کمال پر مبنی عمل کو خدا سے منسوب کرتے ہیں۔ ایک مقام پر دونوں کی طرف نسبت جوڑتے ہیں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیا، دوسری جگہ فرماتے ہیں تیرے رب نے ارادہ کیا، اور تیسری جگہ فرماتے ہیں ہم نے ارادہ کیا، اور یہ تینوں درست ہیں۔ ان آیات میں سے ایک اللہ کا یہ قول: اللہ ہی ہے جو موت کے وقت جانوں کو قبض کرتا ہے، سورہ زمر آیت نمبر 42۔ حالانکہ قبض روح کی ذمہ داری ملک الموت عزرائیل کی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ہدایت دینے والا اور گمراہ کرنے والا قرار دیتا ہے۔ اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، سورہ نحل آیت نمبر 93۔
جبکہ جبرائیل ہدایت دیتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دیتے ہیں، اور شیطان گمراہ کرنے والا ہے، تو صرف ڈرانے والا ہے، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوتا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 7۔ اللہ بندوں کی روزی معین کرتا ہے، رزق اور دیگر سارے امور اللہ کے قبضے میں، صرف ہماری کوششیں ہی اپنی خود مختار حیثیت میں حصول رزق کا موجب نہیں ہیں، بلکہ طلب رزق بندوں کی اہم ذمہ داری ہے، جبکہ کاموں کے سلسلے کو جوڑنا اور ظاہری اور پوشیدہ اسباب کی فراہمی جو غالباً بندوں کے بس سے باہر ہوتی ہے، اللہ کے کام ہے۔ پس صحیح یقین کے حامل اور حقائق امور سے مطلع انسان کب چاہیے کہ طلب رزق میں کوتاہی نہ کرے، اپنی عقل و شرعی ذمہ داریوں کو نبھانے اور بے بنیاد توقعات کے باعث طلب رزق کے دروازے اپنے اوپر بند نہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ یقین کرے کہ ہر چیز اللہ کی ذات اقدس کی طرف سے ہے۔ نیز عالم وجود اور وجودی کمالات میں اللہ کے علاوہ کسی شے کا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ طلب اور مطلوب سبھی اسی کی طرف ہیں۔ توکل، توحید اور ایمان کا لازمہ۔ توحید اور ایمان کا لازمہ۔ ایمان باللہ اور توحید کی فروعات میں سے ایک اللہ پر توکل اور بھروسہ ہے، لیکن ہمارے توکل کے ارکان یا برہان تک یا اس سے مشابہ امور تک محدود رہتے ہیں، اور ہم توکل کی حقیقت سے محروم رہتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کی سلطنت میں کوئی طاقت اس کی اجازت قیومی اور اشارتاً اشراقی کے بغیر کسی قسم کا تصرف نہیں کر سکتی، اور کسی کا ارادہ اس ذات قیوم کے ارادے پر غالب نہیں آ سکتا، لیکن اس کے باوجود ہم دنیا والوں اور ارباب جاہ و مال سے اپنی حاجات طلب کرتے ہیں اور اللہ سے غفلت برتتے ہیں۔ ہم مادی امور اور طبیعت پر اللہ کے مقابلے میں کئی سو گنا زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ توحید افعالی کی حقیقت سے ہمارے قلوب کو آشنائی حاصل نہیں ہوتی۔ فلسفہ توحید کا ماہر فلسفی، لیکن وہ خود غیر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اسی طرح ظاہری عبادت کا پابند عابد لا حول ولا قوت الا باللہ اور لا الہ الا اللہ کا ورد تو کرتا ہے، لیکن وہ دوسروں کا دست نگر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کے دلائل و براہین عقل و ادراک کی دیواروں کے اندر مقید ہو کر رہ جاتے ہیں اور دل کے حدود میں داخل نہیں ہوتے۔ ایسے شخص کا ذکر و ورد زبان تک محدود رہتا ہے اور قلبی لذتوں سے تہی دامن ہوتا ہے۔ ہم سب توحید کا نعرہ لگاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو مقلب القلوب والابصار کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بندوں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں اور ہمیشہ غیر اللہ سے بھلائیوں کی توقع رکھتے ہیں۔ ان کی وجہ بھی بس یہی ہے کہ مذکورہ دعویٰ یا تو وہ عقلی حقائق ہیں جن کی خبر دل کو نہیں، یا زبانی جمع خرچ ہیں جو ذکر حقیقی کے مرتبے کو نہیں پہنچے۔ رحمت خداوندی پر بھروسہ۔ اے محجوب انسان، تم اللہ کی بے مثال نعمتوں میں غرق ہو اور اس رحمان اور رحیم کی رحمتوں میں ڈوبے ہوئے ہو، لیکن تم اپنے معلم حقیقی کو بھولے ہوئے ہو۔ اب جب کہ تم عقل و شعور کی منزل پر آ گئے ہو تو ہر نقطے کا سہارا لیتے ہو اور کمزور بنیادوں پر بھروسہ کرتے ہو۔ آج تمہیں چاہیے تھا کہ اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں میں غور و فکر کرتے ہوئے کمزور مخلوقات کی طرف اپنا دست حاجت دراز نہ کرتے، نیز اللہ کے لطف عام اور لطف خاص پر نظر رکھتے ہوئے غیر اللہ کے دروازے سے اپنی امیدیں قطع کرتے اور رحمت خداوندی کے علاوہ کسی چیز پر بھروسہ نہ کرتے۔ لیکن کیا بات ہے کہ تم اپنے معلم حقیقی کو بھول چکے ہو؟ کیا وجہ ہے کہ آج تم نے اپنی ذات اور اپنے عمل کے اوپر نیز دیگر مخلوقات اور ان کے اعمال پر بھروسہ کر لیا ہے اور اس قسم کے شرک خفی یا شرک جلی کا ارتکاب کیا ہے؟ کیا تجھے اللہ کے دائرۂ اختیار میں اس کے علاوہ کسی اور کا عمل دخل نظر آتا ہے؟ کیا تجھے کسی اور قاضی الحاجات کا سراغ مل گیا ہے، یا تو اللہ کے دست قدرت کو کوتا اور مجبور پاتا ہے، یا اس کی رحمت کے دائرے کو اپنے لیے محدود پاتا ہے؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ تجھ سے یا تیری ضرورتوں سے غافل ہے؟ کیا تو اس کی قدرت، طاقت اور حکومت کو محدود خیال کرتا ہے؟ کیا تو اسے نعوذ باللہ کنجوسی اور غل کا حامل سمجھتا ہے؟
اے دل کے اندھے مصنف، اے خواہشات نفسانیہ کے غلام، اے آب و خاک کے اسیر، تیرے باطن کی تاریکی اور اندھا پن کب تک، تیرے دل کا اندھا پن کب تک، تو کب تک اپنے منعم حقیقی سے غافل اور اس کے جمال و جلال کی معرفت سے محروم رہے گا؟ تو کب تک شیطان کے دام فریب اور وسواس نفسانیہ کے گرداب میں پھنسا رہے گا؟ دو گانگی سے پرہیز، ذرا خواب گراں سے بیدار ہو جا، غیر اللہ کا نظارہ اور غیر اللہ سے محبت چھوڑ دے، نور توحید کو اپنے دل میں پہنچا، اپنی روح کے باطن کو لا حول ولا قوت الا باللہ کی حقیقت سے آگاہ کر۔ شیاطین نے جن و انس کو حق کے دائرے اختیار میں تصرف سے روک، کمزور اور بیچار انسانوں سے اپنی امیدیں قطع کر لے۔ اے لوگو، ایک مثال دی جاتی ہے، اسے سنو، اللہ کے سوا جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بنانے پر بھی ہرگز قادر نہیں ہے، خواہ اس کام کے لیے وہ سب جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو یہ اس مکھی سے اس چیز کو چھڑا بھی نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں۔ لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی۔ اللہ یقیناً بڑا طاقتور، غالب آنے والا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 73 اور 74۔ خداوندہ عزت، قوت، اقتدار، حکومت صرف تجھے زیب دیتی ہے۔ ہم کمزور اور بیچارے لوگ دنیا سے شدید محبت کے باعث اپنے وجود سے غافل ہو چکے ہیں اور اپنی فطریات کو بھول چکے ہیں۔ ہم کمزور اور بیچاری مخلوقات کے دل دادہ ہو چکے ہیں اور ان پر بھروسہ کرنے لگے ہیں، حالانکہ اگر کوئی مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ اسے اس مکھی سے واپس نہیں لے سکتے، نیز اگر وہ سب متحد ہو جائیں تب بھی کسی چونٹی میں تصرف نہیں کر سکتے۔ یوں ہم تیری مقدس ذات اور تجھ پر توکل سے دور ہو گئے ہیں۔ خداوندہ ہمارے اس ہر جائی دل کو یکسوئی دے، ہماری ان آنکھوں کو جو تیرے علاوہ اوروں پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں صرف اپنی طرف مرکوز فرما۔ ہمارے دلوں میں توحید، تفرید اور تجرید کا جلوہ ظاہر فرما۔ ہماری انانیت اور خود بینی کے پہاڑ کو ریزہ ریزہ اور ملیاں میٹ کر دے، ہمیں فنا کی منزل تک پہنچا دے تاکہ ہم توکل پر توجہ سے بھی بے نیاز ہو جائیں۔ حق تعالیٰ کی لامحدود فعالیت، طاقت کا سرچشمہ صرف پروردگار کی مقدس بارگاہ ہے۔ مسبب الاسباب اور فعال علی الاطلاق اس کی مقدس ذات ہے۔ تمام مخلوقات مل کر بھی ایک مچھر خلق نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مچھر ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ اسے واپس نہیں لے سکتے۔ طاقت صرف اللہ کے پاس ہے، وہی تمام موجودات کے امور کو چلاتا ہے۔ پس ہر قسم کی زحمت، کوشش اور ریاضت کے ذریعے اپنے دل کی تختی پر عقل کے قلم سے لکھو۔ عالم وجود کے کاموں کو چلانے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ بندوں کا سود و زیاں اللہ کے حکیمانہ فیصلوں کے مطابق۔ دنیا والے جو فائدہ یا نقصان اٹھاتے ہیں وہ سب اللہ کے حکیمانہ فیصلوں کے مطابق ہوتے ہیں۔ اس پردے کے پیچھے قادر و توانا ہاتھ کار فرمائے جو کسی اور کی مدد کے بغیر فائدہ یا نقصان پہنچاتا ہے، جو اس کا حق ہے۔ اگر موسیٰ اپنی عصا کو اژدھا بناتے ہیں اور دنیا کو ید بیضا کا نظارہ کراتے ہیں تو یہ ان کی اپنی طاقت کا کرشمہ نہیں۔ اگر عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے اور اندھوں کو شفا دیتے ہیں تو یہ ان کی اپنی طاقت کا نتیجہ نہیں ہے۔ اور اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت نزدیک آ گئی اور چاند شک ہو گیا کہ روح سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں تو وہ اپنی طاقت کے ذریعے نہیں بلکہ اللہ کی بے کرا طاقت و قدرت کے سہارے ایسا کرتے ہیں۔ تمام انبیاء بشر ہیں جن پر وحی ہوتی ہے، وہ اذن خدا بندی اور خدا کی دی ہوئی نعمت سے ایسے عظیم کام انجام دیتے ہیں جو انسانوں کے بس سے باہر ہیں۔ انسان خدا کی دی ہوئی طاقت سے کام کرتا ہے، یہ ہاتھ اوپر جاتا ہے اور نیچے آتا ہے تو کبھی انسان خیال کرتا ہے یہ کام میں نے کیا ہے، میں نے ایسا کیا ہے، یہ شیطانی سوچ ہے۔ کبھی وہ اسے اللہ کی طاقت کا کرشمہ گردانتا ہے اور اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، اپنا کوئی نقش یا کردار نہیں دیکھتا۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ ہاتھ اور یہ تلوار دونوں خدا کی طرف سے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، آج سے چند سال قبل ہم کچھ نہ تھے، جس نے ہمیں وجود بخشا، ہمیں سب کچھ دیا، ہر قسم کی طاقت دی، اس قدر وسیع زمین ہمارے اختیار میں دے دی اور زمین و آسمان کو ہمارے فائدے کے لیے مسخر کیا۔ وہ خدا کی ذات ہے، ہم بذات خود کچھ نہ تھے، کچھ نہ رکھتے تھے، اب بھی ہم کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ ہے۔
آپ بار بار یہ کہیں کہ فلاں شخص نے یہ کام کیا، وہ کام کیا، نہیں، یہ سب باتیں فضول ہیں۔ آپ طاقت کے سرچشمے کی بات کریں، جس نے کاموں کو انجام دیا، جس نے آپ جیسی کمزور ملت کو اس قدر عظیم طاقتوں پر غالب کر دیا، وہ خدا تھا۔ اللہ کی طاقت پر بھروسہ کریں، وہ سہارا جو کمزور نہیں بلکہ مضبوط اور مستحکم ہے، وہ خدا ہے۔ خدا سہارا ہے۔ میں انہیں یاسر عرفات کو، اپنی ملت کو اور ان کی ملت کو ہمیشہ نصیحت کرتا ہوں کہ ہمیشہ خدا کو مد نظر رکھیں اور ان طاقتوں کو مد نظر نہ رکھیں۔ مادیات پر بھروسہ نہ کریں بلکہ روحانیتوں پر بھروسہ کریں۔ اللہ کی طاقت تمام طاقتوں سے ماورا ہے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا کہ وہ قوم جو کمزور اور بالکل محروم تھی، تمام قوتوں پر غالب ہو گئی اور انشاءاللہ مزید غلبہ پائے گی۔ جب خدا ہمارے ساتھ ہو تو ہم کسی چیز سے نہیں ڈرتے، کیونکہ اگر ہم مارے جائیں اور خدا کے ساتھ ہوں تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر ہم دوسروں کو ماریں تب بھی کامیاب ہیں۔ ملت کی سرفرازی کا راز خدا پر بھروسہ۔ تمام ذمہ داریوں سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے کاموں میں اخلاص موجود ہے۔ آپ یہ گمان نہ کریں کہ غیر اللہ پر بھروسہ کرنے سے ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ آپ خدا پر بھروسہ کریں۔ اگر ہم کسی دن اللہ پر اپنا بھروسہ ختم کر دیں اور تیل پر بھروسہ کریں یا ہتھیاروں پر بھروسہ کریں تو یقین جانیں کہ اس دن ہم شکست کھا جائیں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ ایرانی قوم کی سرفرازی کا موجب بنے ہیں اور ایرانی قوم بھی اسلام کی سرفرازی کا موجب بنی ہے۔ آپ اپنے کاموں میں اخلاص پیدا کیجیے۔ آپ خداوند تبارک و تعالیٰ پر اپنے توکل کو مضبوط کیجیے، کیونکہ اس پر توکل کیے بغیر فتح و نصرت حاصل نہیں ہو سکتی۔ طاقت صرف اللہ کی ہے۔ خدا کی طاقت کے مقابلے میں کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ ہے اس کا دیا ہوا ہے۔ تمام طاقتیں اس کی طاقت کا سرچشمہ ہیں، ورنہ آپ کی طاقت کہاں سے آئی ہے؟ انسان کی کیا حیثیت ہے کہ اس کے پاس طاقت ہو؟ بشر تو ایک طرف مقرب فرشتوں، مرسل انبیاء، نیز کسی اور کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ ہے وہ بھلائی کے سرچشمے خدا کی طرف سے ہے۔ ہماری برگزشت خدا کی طرف ہوگی۔ ہم خدا کی طرف سے ہیں، وہاں سے آئے ہیں اور وہیں لوٹ کر جائیں گے۔ اِنَّ للہ، ہم خدا کی ملکیت ہیں، ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ ہے اس کا دیا ہوا ہے، ہم اس کی طرف جائیں گے۔ توکل کی نصیحت۔ ہم سب کی ذمہ داری کے خلوص، سنجیدگی اور خدا پر توکل کے سہارے اپنے کاموں کو آگے بڑھائیں۔ خدا پر توکل کے ذریعے مصائب پر غلبہ پائیے۔ آپ دیکھ چکے ہیں کہ آپ اتحاد و اتفاق اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کے سہارے یہاں تک پہنچے ہیں اور اس انقلاب کو اس مرحلے تک پہنچا چکے ہیں۔ آپ کو اسے آخر تک پہنچانا ہے۔ اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ اپنی صفوں میں اتحاد و اتفاق اور اللہ پر اپنے توکل کو برقرار رکھیں۔ ہم خدائے بزرگ و برتر پر توکل کے سہارے ہی اس پرخطر اور پرفتن راستے کو طے کر سکیں گے۔ خداوند عظیم پر بھروسے کے سہارے ہی ہم اس ملک کی بدحالی اور خرابیوں کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ حصول توکل کا ایک راستہ، حصول توکل کا ایک طریقہ، شرک خفی کا ازالہ۔ اے عزیز، جان لو کہ راہ معرفت کا سالک جب ہر قسم کی حمد و تعریف کو حق تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ مختص پائے گا، عالم وجود کے قبض و بسط کو اس کے دست قدرت کا کرشمہ سمجھے گا۔ اول و آخر اور ابتدا و انتہا کے دائرے میں تمام امور کی مالکیت کی زمام اللہ کے ہاتھ میں دیکھے گا۔ نیز توحید ذاتی اور توحید افعالی کا نور اس کے دل میں جلوہ فگن ہوگا، تو وہ عبادت اور استعانت دونوں کو اللہ کے ساتھ مختص قرار دے گا۔ یوں وہ پورے عالم وجود کو خواہ نہ خواہ ذات کبریہ کے آگے سر تسلیم خم دیکھے گا، اور عالم وجود میں کوئی ایسا قادر نہیں پائے گا جس سے مدد مانگی جائے۔ بعض اہل ظاہر کا یہ کہنا ہے کہ حصر عبادت حقیقی ہے لیکن حصر استعنات حقیقی نہیں، کیونکہ غیر اللہ سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے، اور قرآن شریف میں بھی فرمایا گیا ہے نیک کاموں اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 2۔ نیز فرمایا کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 45۔ نیز یہ بھی واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ائمہ ہدی علیہم السلام، ان کے اصحاب اور مسلمانوں کی سیرت یہ رہی ہے کہ وہ اکثر مباح امور میں غیر اللہ سے مدد مانگتے تھے اور ہیں، مثلا سواری کے جانوروں، نوکروں، بیویوں، دوستوں، ایلچیوں اور اجرت پر کام کرنے والوں سے مدد لینا مرسوم رہا ہے۔ ان کا یہ کلام ظاہر پرستوں کے مسلک سے ہم آہنگ ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ حق تعالیٰ کی توحید فعالی سے آگاہ ہیں اور نظام کائنات کو حق تعالیٰ کی فعالیت کا مظہر دیکھتے ہیں، نیز
پر عقلی برہان پر یا دلیل عینی کے ذریعے یقین رکھتے ہیں اور بصیرت کی آنکھوں اور منور دل کے ساتھ استناعت کو بھی حقیقتاً اللہ کے ساتھ مختص قرار دیتے ہیں، یعنی حسر استناعت کو حقیقی سمجھیں اور دیگر موجودات کی عیانت کو حق کا پرتو قرار دیں، تو ظاہر پرستوں کے بقول جملہ تعریفوں کا اللہ کے ساتھ مخصوص ہونا بھی دعوی بلا دلیل ہے، کیونکہ اس مسلک کی روح سے دیگر موجودات بھی ایسے تصرفات، اختیارات اور جمال و کمال کے حامل ہیں جو تعریف اور مدح کے لائق ہیں، بلکہ مارنا، زندہ کرنا، رزق دینا اور خلق کرنا بھی وہ امور ہیں جو خالق و مخلوق کے مابین مشترک ہیں۔ خدا والوں کے نزدیک یہ امور شرک محسوب ہوتے ہیں اور احادیث میں ان امور کو شرک خفی کہا گیا ہے۔ چنانچہ کسی چیز کو یاد رکھنے کے لیے انگوٹھی گھمانے کو بھی شرک خفی کہا گیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین در حقیقت الحمدللہ کی فرع ہے، جو توحید حقیقی کی طرف اشارہ ہے۔ جس شخص کے دل میں توحید کی حقیقت جلوہ فگر نہ ہو اور اس نے دل کو ہر قسم کے شرک سے مکمل طور پر پاک نہ کیا ہو، اس کا ایاک نعبد کہنا حقیقت سے عاری ہوگا اور وہ عبادت و استناعت کو خدا کے ساتھ مخصوص نہیں کر سکے گا، نیز وہ خدا بین اور خدا جو نہیں بن سکے گا۔ اور جب توحید دل میں جلوہ گر ہوگی تو پھر اس جلوے کے حساب سے ایک شخص کی توجہ موجودات عالم سے ہٹ جائے گی اور خدا کی معزز بارگاہ سے منسلک ہو جائے گی۔ دل کو قوت خدا بندی کا احساس دلانا، بندوں کی لگام اللہ کے ہاتھ میں، حق تعالیٰ کی مشیت اور قدرت کے بغیر وہ سانس لینے اور دیکھنے کی بھی قوت نہیں رکھتے۔ وہ حق کی حکومت میں ہر قسم کے تصرف سے عاجز ہیں، اگرچہ وہ معمولی نوعیت کا ہی کیوں نہ ہو، مگر اس ذات اقدس کے اذن اور ارادے سے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے خلق فرماتا ہے اور جس چیز کا ارادہ کرے اسے اختیار فرماتا ہے۔ کسی کو اپنے امر میں کوئی اختیار یعنی ذاتی طور پر خداوند تعالیٰ عالم وجود کے اندر تصرف کے معاملے میں کسی بھی شرک کی شرکت سے منزہ ہے۔ جب تو اس حقیقت کو اپنے دل میں اتار لے تو تیرا شکر حقیقت کا روپ دھار لے گا اور یہ شکر تیرے اعمال و اعضاء کے اندر سرایت کر جائیں گے۔ نیز جس طرح بندگی میں زبان اور دل کو ہم آہنگ ہونا چاہیے، اسی طرح اس توحید فعلی میں بھی زبان کی سچائی کو دل کی صداقت کے ساتھ مخلوط ہونا پڑے گا، کیونکہ حق جل جلالہ خالق ہے اور اس کے علاوہ کوئی صاحب تاثیر نہیں ہے۔ تمام ارادے اور مشیتیں خدا کے ازلی ارادے اور مشیت کا پرتو ہیں۔ توحید فعلی دل میں جاگزین کرنا، اپنے دل میں توحید فعلی کو جو توحید کا پہلا درجہ ہے کسی نہ کسی طریقے سے جاگزین کریں۔ اس کلمہ مبارکہ پر ایمان کو اپنے دل میں راسخ کرو، لا الہ الا اللہ کی مہر دل کے صفحے پر ثبت کرو، دل کو کلمہ توحید کا آئینہ بناؤ اور اسے اطمینان کی منزل تک پہنچاؤ، نیز اسے سمجھاؤ کہ لوگ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ضرر، فائدہ اور نقصان پہنچانے والا صرف خدا ہے۔ اپنی آنکھ سے اس اندھے پن کو دور کرو، کیونکہ اس بات کا خوف ہے کہ میرے رب تو نے مجھے کیوں اندھا محشور کیا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 125 کی مہر دل کے صفحے پر ثبت کرو۔ میرے رب تو نے مجھے کیوں اندھا محشور کیا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 125 کے مصداق بن جاؤ، اور قیامت کے دن جب اسرار فاش ہوں گے تو تم اندھے محشور ہو جاؤ۔ اللہ کا ارادہ تمام ارادوں پر غالب ہے۔ اگر تیرا دل اس کلمہ مبارکہ کا یقین اور اس کلمے اور اس عقیدے کو تسلیم کر لے تو امید ہے کہ تیرا معاملہ سدھر جائے، نیز تیرے دل سے کفر و نفاق اور شرک و ریا کی جڑیں اکھڑ جائیں۔ جان لو کہ یہ برحق عقیدہ عقل و شریعت کے عین مطابق ہے اور اس میں جبر کی گنجائش نہیں۔ ممکن ہے کہ بعض لوگ جو اس کی تحمیدات سے نہ آگاہ ہوں اور جن کے کان بعض حقائق سے نہ آشنا ہوں اسے جبر سے متصور کریں، حالانکہ اس کا جبر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ توحید ہے جبکہ جبر شرک ہے، یہ ہدایت ہے جبکہ جبر ضلالت ہے۔ یہاں جبر اور قدر کی بحث کی گنجائش نہیں، لیکن اہل دانش کے لیے مسئلہ واضح ہے۔
جبکہ نااہلوں کو ان مباحث میں الجھنے کا حق نہیں، یہاں تک کہ صاحب شریعت نے ان مباحث کو چھیڑنے سے منع کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کو دل میں راسخ کرنا۔ جب تک لا الہ الا اللہ عقل کی قلم سے دل کے صاف تختی پر ثبت نہ ہو، خدا کی یکتائی پر انسان کا ایمان نہیں ہے، اور جب یہ کلمہ طیبہ دل میں داخل ہو جائے تو دل پر خود حق تعالیٰ کی حکومت ہو جاتی ہے، پھر انسان خدا کی حکومت میں کسی اور کا عمل دخل نہیں دیکھتا۔ عنایت خداوندی پر ایمان۔ ہماری ملت کو اس حقیقت کا یقین کر لینا چاہیے کہ اگر ایک لمحے کے لیے اس عالم سے اللہ کی نظر عنایت ہٹ جائے تو عالم ختم ہو جائے گا۔ کائنات ارادہ الہی کے سہارے قائم ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی توجہ ہٹ جائے تو پورا عالم میں ملک و ملکوت فانی ہو جائے گا، اور ارادہ الہی ہے جو ہر دم اس عالم کی حفاظت کرتا ہے۔ البتہ ہم جاہل اور حقیقت سے نابلد ہیں۔ اہم بات یہ کہ یہی جہالت ہی انسانیت کو درپیش جملہ مشکلات کی وجہ سے، اگر جہالت دور ہو جائے تو تکالیف کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر انسان یہ دیکھ لے کہ سارے کام اللہ کے ارادے سے انجام پاتے ہیں تو رنج و غم کا خاتمہ ہوگا۔ یہ اولیاء کا ایک نچلا اور ابتدائی درجہ ہے۔ اولیاء کے دیگر مراتب بھی ہیں جن کا کوئی نام یا علامت موجود نہیں۔ ارادہ الہی پر ایمان۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمارا سروکار خداوند تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے، سارے امور اس کے قبضے قدرت میں ہیں، ہر چیز اس کے ہاتھ سے انجام پاتی ہے۔ ہمیں اس حقیقت کو اپنے دل میں جاگزین کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو سمجھائیں کہ ارادہ الہی کے علاوہ کوئی اور شے کارساز اور کارگر نہیں ہو سکتی۔ ارادہ الہی کی بدولت ہی ہم لوگ ایک حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ فعالیت الہی کا ادراک۔ اصل بات یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے جملہ امور کا سرچشمہ حق تعالیٰ کی ذات ہے۔